اور یہی ہومیوپیتھک کو زندہ رکھنے والے علامتیں ہیں جو آپ نے اس وقت سوال کیا. میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہومیوپیتھک کو اتنی گہرائی سے سمجھا اور پرکھا ہے. بہت خوب. اچھا اب واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ڈائجیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور میڈیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی اچھا میں اس کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ جو سینے میں جلن کے جو ایشوز ہوتے ہیں معاملے ہوتے ہیں یہ خاص کر کے ہمارے پاس 2 سے 3 وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں. پہلا تو ناقص غذا ہوتی ہے جو ہضم نہیں ہو پاتی, جس میں ہمارے جنک فوڈ بھی شامل ہیں, مختلف باہر کے کھانے بھی شامل ہیں جو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر کھا رہے ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے کھاتے ہیں نیا ٹھیا لگا وہیں پہنچ گیا بھائی یہاں کا تو کھانا آئے ہائے ہائے. اور پھر ہمارے ماشاءاللہ سلام پیش کرتے ہیں اپنے یوٹیوبر بھائیوں کو کہ جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ایسے آسمان پر اس شخص کو اٹھاتے ہیں, اس دکان کو اٹھاتے ہیں کہ اونچے پکوان اور وہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان والی بات ہو جاتی ہے. خود میں کئی جگہ پہ ایسے میں نے چیک بھی کیا لیکن مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی, لیکن بہرحال ان کا روٹی روزی ہے, وہ اپنا روٹی روزی کر رہے, اللہ تعالیٰ سلامتی دے سب کو. تو اب کیا ہوتا ہے جب ہم غذا ناقص استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ایسیڈیٹی ہے, جو ہمارے خامرے ہیں جنہوں نے کھانے کو ہضم کرنا ہوتا ہے, جن کو ہم بافتے کہتے ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ایکوریٹ جو ہے کھانے کو ہضم نہیں کر پاتے. ایک زیادتی ہم اپنے اوپر اور کرتے ہیں کہ ہم پانی جو ہے اس کو ہم کھانے کے فوراً بعد پیتے ہیں, جس سے اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ خامرے اور مزید گیپ میں آ جاتے ہیں اور وہ کھانے کو ہضم کرنے میں جہاں 4 گھنٹے میں کھانا ہضم ہونا تھا وہاں کھانا 6 گھنٹے میں جا کر ہضم ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ معدے پر بوجھ بنتا ہے اور پورا سسٹم نظام ہاضمہ کا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. معدے کی خرابی کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ آنتوں کی طرف جب انفیکشن جاتا ہے تو اس سے پانی جیسے موشن کا ہونا جس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں, اکثر اس میں الٹی کی بھی شکایت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر جو شکایت ہوتی ہے وہ پانی جیسے موشن کی ہوتی ہے کہ آنتیں اتنی انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ پروٹین کا وٹامنس کا ایک رتی برداشت نہیں کرتی اور اسے باڈی سے باہر پھینک دیتی ہیں اور تیزی سے جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں بھی عمومی طور پہ جب ہم لال مرچوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وقت یہ پرابلم آتی ہے, یا بہت زیادہ ایسی غذائیں کہ جس میں پروٹین بہت زیادہ ہے یا جس میں آئرن بہت زیادہ ہے. آئرن اور پروٹین یہ 2 ایسی اجزاء ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر یہ زیادہ ہو جائے تو بھی ہمارا جسم نقصان میں آ جاتا ہے اور یہ کم ہو جائے تو بھی ہمارا جسم تباہی اور نقصان کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ آیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں میرے سینے میں جلن رہتی ہے, اس نے ہمیں ایک علامت بتائی, ٹھیک ہے نا. اب ہم اگر اس علامات پہ آتے ہیں ہم اس سے کہتے ہیں بھائی تمہیں جلن صبح میں ہوتی ہے, کھانا کھا کے ہوتی ہے, رات سوتے ہی ہوتی ہے, یہ بیکار کے سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس کی کاز تلاش کرنی ہے کہ اس کو جلن ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی. تو ہمیں سوال یہ ہے کہ تمہارے رات کا کھانا کیا تھا یا تم نے کل دوپہر میں کھانا کیا کھایا تھا. عین ممکن ہے کہ میں چکن بار بار اسی لیے منع کرتا ہوں کہ دوسری بار وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اگر صبح دوپہر والا کھانا رات میں اگر کھایا ہے تو وہ آپ نے اپنے لیے ایک طرح سے ڈسٹربنس کر لی, ایک طرح سے خود پریشانی جنریٹ کر لی اور وہ آپ کو اندر جا کے جو اس کے مسالے ہیں, جو اس کا پروٹین ہے, جو اس کے گوشت کے اثرات ہیں وہ آپ کو جا کے نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں مروڑ یا موشن کا سبب بنتے ہیں یا انفیکشن کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی سبزی کھا رہے ہیں جس میں آئرن موجود ہے, اسپیشلی اگر آپ نے بیگن کا استعمال کیا ہے, اسپیشلی اگر آپ نے جو ہے لوکی کا استعمال کیا ہے, لوکی تو خیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زہر کو مار کرتی ہے, اس کو استعمال کیا کریں. اسپیشلی آپ نے اگر جو ہے چھلکوں والی کوئی بھی سبزی جس میں پروٹین بہت زیادہ ہو, آئرن بہت زیادہ ہو اور آپ استعمال کیا اور وہ آپ کو انفیکشن کر گئی تو لامحالہ بات ہے کہ یہ موشن کی طرف کنورٹ ہوگی, پیٹ میں گیس بنائے گی اور گیس جب بنتی ہے یاسر تو وہ آپ کے اسوفیگس کی طرف آتی ہے اور پھر وہ جلن کا سبب بنتی ہے, انفیکشن کا سبب بنتی ہے. ہمارے یہاں پر جو لوگ غذا کو چبا کر نہیں کھاتے, جلدی جلدی کھاتے ہیں کہ ذرا زیادہ کھا لیں. اتنا یاد رکھیے گا کہ زیادہ کھا لیں یا کم کھا لیں, جتنا اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے ملے گا آپ کو اتنا ہی. آپ چاہے